السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 9 سے آغاز کرتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کدبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ پھر ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سالوں تک نیند مسلط کر دی۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان کے غار میں ٹھہرنے کی مدت کو دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ یہ آیہ نمبر 9 سے 12 تک کا ترجمہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مکہ نے جو قریش تھے، انہوں نے مدینے کے یہود سے کو اپروچ کیا تھا، اور اپروچ کرنے والے دو لوگ تھے، ایک نضر ابن حارث، ایک عقبہ ابن ابی معیط۔ اور نضر ابن حارث جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کرتا تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے واقعات بیان فرماتے، قرآن کریم میں موجود قصص بیان فرماتے، تو یہ کیا کرتا کہ یہ بالکل پیرلل ایک مجلس لگا کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ میں آپ کو اس سے بہتر قصے سنا سکتا ہوں۔ تو وہ رستم اور سہراب کے قصے سنانا شروع کر دیتا، اور جس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید سے پچھلی امتوں کے واقعات سناتے تو وہ بھی آپ کے قریب بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اے جماعت قریش، بخدا میں تم کو اس سے بہتر اور زیادہ مزے کے قصے سنا سکتا ہوں۔ پھر وہ ان کو روم اور فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا، اور پھر قریش نے اس کو بیکاز آف ہز پرائر نالج آف پچھلی قوموں کی جو پرائر نالج تھی، اور یہ بڑا بزنس مین تھا، بڑا پھرا تھا عرب کی زمین میں، اس کو ایکسپوجر بہت زیادہ تھا، اسے اور عقبہ ابن ابی معیط کو یہ مدینے میں علماء یہود کے پاس بھیجا تاکہ ان لوگوں سے کچھ ایسی باتیں لے کر آئیں جس سے پھر ہم یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاؤنٹر کر سکیں۔ تو پھر وہ 3 سوالات جس کو بڑی تفصیل سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، وہ 3 سوالات یہ لے کر آئے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، اور انہوں نے آ کر پھر یہ قریش کے آگے سوالات اور اس کے جوابات رکھے، اور انہوں نے یہ سوالات پھر آپ کے آگے رکھے، اور آپ نے کہا کہ میں اس پر تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم لوگوں کی یہ تعلیم ہو جائے کہ انشاءاللہ کتنا ضروری ہے۔ تو بہرحال 15 دن گزر گئے، اور اس کے بعد وحی آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے۔ تو سورہ الکہف میں تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی خبر ہے، اور ذوالقرنین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے مشرق سے لے کے مغرب تک کے سفر کیے تھے، اور بہرحال ایک بڑی زمین اور بڑی مخلوقات سے ان کی ایک انٹروڈکشن ہوئی تھی، جس پر بڑی تفصیل سے ہم پورٹل سیریز میں بات کر چکے ہیں، اور روح کے متعلق جو سوال ہے اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے، اور اس پر میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ معاملات کیوں ہوئے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے دیکھنے سے کہ گویا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف جو ہے وہ بالکل آس پاس نازل ہوئی ہوں، لیکن ان تینوں سوالات کے جوابات تو ایک ساتھ نازل ہوئے، اور روح کے متعلق جو ان کا سوال کا جواب تھا اس کے لیے مناسب جو ہے وہی سورہ بنی اسرائیل ہی تھی، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے معاملات اور بھی بیان ہو رہے تھے، تو اس لیے یہ آیہ مبارکہ اس کا جواب وہاں رکھا گیا۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا اس واقعے کی طرف جس میں پہلی دفعہ آپ الکہف کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں دیکھتے ہیں۔ الکہف عربی زبان میں کیف کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک الکہف ہے، دوسرا غار ہے۔ تو عام اصطلاح میں جیسے المفردات میں آتا ہے، کہف ایسے غار کو کہتے ہیں جو ایک پہاڑ میں ہو، اور بیسیکلی غار اور کہف کا جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ غار کہف کی بنسبت چھوٹا ہوتا ہے، جیسا غار ہرا ہے، غار ثور ہے، چھوٹے ہیں، اور الکہف جو ہے وہ بڑا غار ہوتا ہے۔ اچھا، الرقیم کا جو معنی آتا ہے اس میں، جو دونوں الفاظ اس آیہ مبارکہ میں آتے ہیں،
الکہف والرقیم، وا تو اضافہ ہے کہف اور رقیم کے لیے، تو رقیم ایک جگہ کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ الرقیم جو ہے اس پتھر کا نام ہے جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، کیونکہ جب اصحاب کہف فوت ہو گئے تو جس غار میں فوت ہوئے اس غار کو تو بند کر دیا گیا اور باہر ایک کتبہ لگا دیا گیا جس پر ان کے نام لکھ دیے گئے۔ اب چونکہ ان کو ان دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا رہا کہ وہ جن کے نام ایک کتبے پہ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک تو اس نام سے کہ اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے ایک کتبہ ہے، ایک پتھر ہے، اس نام سے اصحاب الرقیم کے نام سے مشہور ہوئے، اور بعض کے ہاں وہ اصحاب الکہف یعنی غار والے لوگوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا، علامہ محمد بن یوسف ابو الحیان الاندلوسی متوفی 754 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے اسماء جو ہے وہ عجمی زبان میں ہے، ان کو شکل اور نقطوں میں کرنا مشکل ہے، اور کیونکہ وہ جس لینگویج میں وہ نام لکھے ہوئے ہیں وہ عربی زبان نہیں ہے، کوئی عجمی زبان ہے، اور ان کا قصہ بیان کرنے میں راویوں کے بیان مختلف ہیں، وہ کس طرح غار میں داخل ہوئے، وہ کس طرح غار سے نکلے، لیکن صحیح حدیث میں اس واقعے کا بیان نہیں ہے اور نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سو ان آیتوں کے جن کا اس صورت میں ذکر فرمایا گیا ہے، اس کے سوا جو ہے ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے تفصیلات کا۔ بہرحال مختلف کتابوں میں مختلف واقعات جمع کیے گئے ہیں، جیسا کہ اچھا ایک تفسیر کی کتاب ہے المحرر الوجیز، عربی زبان میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے، پورا نام اس کا المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، اسے لکھا ہے قاضی ابی محمد عبد الحق بن غالب بن عطیہ الاندلوسی، اور ابن عطیہ الاندلوسی کے نام سے بھی یہ مشہور ہے۔ متوفی ہیں یہ 546 ہجرہ کے، اور اس کتاب کو اس کتاب سے ایک اقتباس جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایک روایت آتی ہے اصحاب کہف سے متعلق، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ 392 پر، کہ جس کافر بادشاہ کے زمانے میں وہ اس کے ملک سے نکل گئے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، اور یہ لوگ جو تھے وہ روم کے رہنے والے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ شام کے رہنے والے تھے، اور شام میں غار جس میں چند مردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس غار کے مجاور کا زعم ہے کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ اس غار پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے، ان کے ساتھ ایک بوسیدہ کتا بھی ہے، اور اندلس میں غرناطہ کی جانب ایک بستی ہے جس کا نام لوشا ہے، وہاں ایک غار ہے جس میں چند مردے ہیں اور ایک پرانا اور بوسیدہ کتا ہے، ان کا گوشت پوست گل چکا ہے اور صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں، کئی صدیاں گزر چکی ہیں اور ہم کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ان کے متعلق صحیح علم ہو، اور لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہی اصحاب کہف ہیں۔ علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ میں ان کے غار میں داخل ہوا اور میں نے ان کو دیکھا، تقریباً 550 سال وہ اسی حال میں ہے۔ اس غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے قریب ایک رومی عمارت بنی ہوئی ہے جس کا نام الرقیم ہے۔ سو المحرر الوجیز میں اس طرح اس کو علامہ ابن عطیہ الاندلوسی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور تفسیر ہے، یہ بھی عربی زبان میں ہے، البحر المحیط، اسے اثیر الدین ابی حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان الغرناطی الاندلوسی نے لکھا ہے، اور ان کا جو شارٹ نام ہے وہ کیا ہے؟ محمد بن یوسف ابو الحیان الاندلوسی، اندلس سے تعلق ہے ان کا بھی، اور یہ اپنی تفسیر البحر المحیط کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 142-143 پر لکھتے ہیں کہ جس وقت ہم اندلس میں تھے، اور یاد رکھیں یہ متوفی ہیں 745 ہجرہ، یعنی اب سے کوئی 700 سال پہلے، اور پچھلی تفسیر جو میں نے آپ سے بیان کی وہ زمانہ اب سے کوئی 900 سال پرانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ان کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں ہم اندلس میں تھے تو لوگ اس غار کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ جب بھی ہم ان مردوں کو گنتے تھے تو ان کے گننے میں ہمارا اختلاف ہو جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ غرناطہ کے قریب دقیوس نام کا ایک شہر ہے، اس میں ان گنت مرتبہ میں گیا ہوں اور میں نے وہاں بڑے بڑے پتھر دیکھے ہیں، اور جس چیز سے یہ رائج قرار پاتی ہے کہ اصحاب کہف اندلس کے رہنے والے تھے وہ یہ ہے کہ اندلس میں عیسائی بہت کثرت کے ساتھ آباد تھے، حتیٰ کہ عیسائیوں کی بڑی مملکت اندلس ہی تھی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ان دو تفسیر کی کتابوں میں اس کے واقعات آتے ہیں، بعض نے کہا کہ ان کا ملک جو ہے وہ روم ہے،
اور اسی طرح بعض نے کہا کہ ان کا ملک شام ہے، اور بعض نے کہا ان کا ملک ہسپانیہ ہے، کیونکہ غرناطہ جو ہے وہ اسپین میں ہے، موجودہ اندلس اسپین میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ 3 مختلف مقامات ہیں۔ اچھا، اگر آپ میں سے کبھی کسی کا جارڈن جانے کا اتفاق ہو تو جارڈن میں جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے کوئی 2 گھنٹے، شاید 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک مقام ہے جس کے بارے میں جارڈن میں بھی بات ہے کہ یہ اصحاب کہف کا وہ غار ہے اور اس کے اندر کچھ قبریں موجود ہیں۔ اور اسی طرح ترکی والوں کا بھی یہ گمان ہے کہ ان کے ہاں اصحاب کہف موجود ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو ایسے ہی رکھا ہے۔ تو الکہف میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ میں غار کو کہتے ہیں، اور اس کے غار کا نام جو ہے وہ حزم تھا۔ اور الرقیم کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ الرقیم وہ مرقوم ہے جس میں اصحاب کہف کے اسماء اور ان کو پیش آیا ہوا واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ لکھا ہوا ایک آپ سمجھ لیں ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر اصحاب کہف کے نام بھی موجود ہیں اور ان کو پیش آنے والا واقعہ بھی ہوا، جو ان کے بعد والوں نے لکھا ہے آف کورس۔ اور امام ابن جریر وغیرہ کی یہی رائے ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس رقیم اس پہاڑ کا نام ہے جس میں ان کا غار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ کی بستی کا نام ہے۔ شعیب جبائی کہتے ہیں کہ ان کے کتے کا نام حمران تھا، اور یہود کو ان کے واقعے کے ساتھ جو اس قدر دلچسپی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے اور مذہباً نصارہ تھے، اور سیاق و سباق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی قوم بت پرست تھی۔ اکثر مفسرین اور مورخین نے یہ کہا ہے کہ ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اور اصحاب کہف بڑے لوگوں کے بیٹے تھے۔ ان کی قوم کی عید کے دن ایک اجتماع میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی تعظیم اور ان کو سجدے کر رہی ہے۔ انہوں نے نظر بصیرت سے دیکھا، اور اللہ نے ان کے دلوں سے غفلت کے حجابات دور کر دی اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کی قوم کے عقائد باطل ہیں۔ سو انہوں نے اپنی قوم کے دین کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر کمر بستہ ہو گئے کہ ایک خدا وحدہ لا شریک، اس کے سوا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بنائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک جب اس توحید کا معتقد ہوا تھا وہ باقی لوگوں سے الگ ہو گیا، اور یہ تمام نوجوان ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ روحیں ایک مجتمع لشکر ہے۔ جو روحیں اس لشکر میں باہم متعارف تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں، اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے اجنبی تھیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہیں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری میں حدیث 3336، صحیح مسلم میں 2638، اور سنن نبی داؤد اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر ہر نوجوان نے دوسرے نوجوان سے اس کے حالات اور اس کے کوائف کے متعلق سوال کیا اور اپنے عقائد سے اس کو خبر دی۔ پھر ان سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اس قوم کے درمیان سے نکل جائیں گے۔ اور شر کے ظہور اور فتنے کے زمانے میں اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تم دیکھو کہ معاملات خراب ہو گئے اور دین کا بچانا ناممکن ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس علاقے سے کہیں اور چلے جاؤ۔ بہرحال ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ جب تم اپنے دلوں کے ساتھ اپنی قوم کے دین سے الگ ہو چکے تو اپنے جسموں اور بدنوں کو بھی اپنی قوم کے جسموں اور بدنوں سے الگ کر لو۔ قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو چکے ہو تو اب تم کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کو کھول دے گا اور تمہارے مشن میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی وہ تم کو تمہاری قوم سے چھپائے رکھے گا اور تم اس کی حفاظت اور رحمت میں رہو گے اور تمہارا انجام یہ خیر کرے گا۔ اسی طرح حدیث میں ایک دعا آتی ہے، حضرت بسر بن ابی راطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بخیر کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ المستدرک امام حاکم میں یہ روایت آتی ہے حدیث 6567، اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے حدیث 949، مسند امام احمد میں، المعجم الکبیر میں، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ حافظ حیثمی نے کہا ہے کہ امام احمد اور امام طبرانی کے راوی ثقہ ہیں، اس لیے آپ نے اس کو مجمع الزوائد کی جلد 10 صفحہ 178 پر بھی بیان کیا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غار کے متعلق بیان فرمایا، اور اس کا دروازہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ
ایک عجیب کیفیت تھی غار کی. بعض نے کہا کہ شمال کی طرف تھا اور اس کا عرض قبلے کی طرف تھا، اور گویا گرمیوں کے زمانے میں سورج کے طلوع کی پہلی شعاعیں غار کے مغربی جانب میں پڑتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ وہ شعاعیں غار سے باہر نکلتی تھیں، اور جب سورج غروب کی جانب مائل ہوتا تو سورج کی شعاعیں آہستہ آہستہ غار کی مشرقی جانب داخل ہوتی، اور سورج کی شعاؤں کو غار میں داخل کرنے کی حکمت یہ تھی کہ غار کی ہوا خراب نہ ہو. اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے جب ہم ان آیات تک پہنچیں گے. بہرحال اور وہ ایک طویل زمانے تک اسی کیفیت پہ رہے. وہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، ان کا جسم اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پریزرو کیے ہوئے تھا. ایک مدت تک بغیر کھائے پیے رہے ہیں وہ. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. اور آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص کا واقعہ، بعض کا خیال ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، قرآن میں نام نہیں آتا، بہرحال عزیر علیہ السلام ہو، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا کہ 100 سال تک اللہ نے انہیں موت کی کیفیت میں رکھا، اور جب اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ جو گدھا تھا وہ تو بالکل خاک ہو گیا ہے، اور جو کھانا پینا ساتھ رکھا تھا وہ ایسا ہے کہ اس پہ ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. اور آپ کی کیفیت یہ تھی کہ 100 سال مردہ کی حالت میں رہے، لیکن بالکل اٹھے ہیں تو ویسی جیسے کہ 100 سال پہلے تھے. تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ 3 مختلف انوائرمنٹس کریٹ کر دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی رب نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی اس غار میں کہ یہ لوگ وہاں پر تھے، نہ ان میں کوئی تغیر آیا، نہ کوئی تبدل آیا، نہ کوئی چینج آئی، نہ کوئی گروتھ ہوئی. بالکل ایگزیکٹلی the way they entered the cave، جس طرح وہ اس کیو میں داخل ہوئے تھے اسی طرح اس کیو سے باہر آئے. تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. دیکھنے والے ان کو بیدار. اچھا یہ بھی ایک بڑی زبردست کیفیت ہے کہ جب کوئی غار کے منہ پر پہنچے تو ان کو دیکھ کے گھبرا کے بھاگ جائے کہ وہ سوتے تھے پر وہ معلوم جاگتے ہوتے تھے. اللہ اکبر. وہ ہر سال ایک جانب سے دوسری جانب کروٹ بدلتے تھے، اور ان کا کتا بھی ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا کتا جو قوم سے الگ ہوتے وقت ان کے ساتھ رہا تھا وہ ان کے ساتھ لگا رہا، اور غار کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ ان کی حفاظت کے لیے غار کے منہ پر بیٹھا رہا. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ غار میں ویسے آپ کسی چند لوگوں کو سوتا ہوا دیکھیں تو آپ پر ہیبت طاری نہیں ہوتی، آپ پیٹ پلٹ کے ہیبت اور خوف سے بھاگتے نہیں ہیں. لیکن یہاں اللہ جانے کیا کیفیت تھی کہ کچھ ایسے لوگ تھے، کچھ ایسی کیفیت میں سو رہے تھے کہ وہ سو رہے تھے پر جاگتے معلوم ہوتے تھے، کروٹیں بدلتے تھے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین میں ایک ایسے ڈائمنشن کے اندر اور ایسے ٹائم فریم میں لاک ہو گئے تھے کہ اگر عام انسان اس کا مشاہدہ کرے تو ہیبت زدہ ہو جائے. I mean there has to be a reason کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو یوں بیان فرمایا ہے. وہ عام حالات اور سچویشن نہیں تھے. موسٹ لائکلی ہم اس کو کمپریہنڈ اور ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ تم دیکھتے تو ہیبت سے بھاگ کھڑے ہوتے. یا تو وہ ہوا میں معلق سو رہے تھے، یا وہ کچھ ایسے ڈائمنشن میں تھے جہاں ٹائم بہت مختلف ان کے لیے موو ہو رہا تھا کمپیریٹیولی ہمارے ٹائم فریم کے، کہ ہمارے لیے جو گھڑی ٹک 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 1 سیکنڈ گھوم رہی تھی ان کے لیے وہ ٹک ٹک 1 سیکنڈ مختلف تھا. وہ بہت جلدی ٹائم ان کے لیے ٹریول کر رہا تھا کہ ان پر ایک آدھا دن گزرا اور ہمارے 300 سال گزر گئے. سمجھ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا معاملات کیے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا جیسا میں نے آپ سے کہا کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ غار کس جگہ پر ہے، تو اکثر علماء نے کہا کہ یہ سرزمین ایلا یعنی بحر شام کے ساحل پر یہود کا ایک شہر ہے اس میں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ارض نینوا میں عراق کے علاقوں میں مضافات میں کربلا وغیرہ کے آگے نینوا وغیرہ کے علاقے میں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ بلقا یعنی اردن کا وہ علاقہ جو دریائے اردن کے مشرق میں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ روم کے شہروں میں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. مختلف تفاسیر میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء. اچھا یہ معاملے جو ہے نا ایک اسپیشل فیلڈ ہوتی ہے ارض القرآن، اس پر بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں.
قرآن کی زمین، یعنی قرآن میں جتنے جگہوں کا ذکر ہوا ہے ان پہ تحقیق کر کے مختلف آراء کا جمع کرنا. تو ارض القرآن کی بحث ہے یہ، اس لیے ہم اس بحث میں بہت زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن کچھ موٹی موٹی باتیں آپ سے ذکر کرتے چلیں گے. ان کے شہر کے لوگ اس غار کی جگہ تک نہیں پہنچ سکے تھے، اللہ نے ان کی آنکھوں کو اس غار سے اندھا کر دیا تھا. اور یہ معاملہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو سورہ اللہب میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب جمیل پتھر اٹھا کے یا بٹا اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں نکلی تو حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ میں. وہ آتی ہے پتھر اٹھا کے، اس کو حضرت ابو بکر تو نظر آتے ہیں پر حضور نظر نہیں آتے، حالانکہ حضور وہیں بیٹھے ہیں، وہیں موجود ہیں، پر اس کو نظر نہیں آتے. اور حضرت ابو بکر کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جس جگہ پر حضور بیٹھے وہاں پہ کوئی گیپ ہے، وہاں پر کوئی کالا پن ہے، کوئی پردہ ہے، کچھ نہیں. اس کو ماحول 100% نظر آ رہا ہے جیسا ہے، اور حضور انویزیبل ہو گئے اس کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب یہ کرنے پر قادر ہے تو یہ کرنے پر بھی اللہ قادر ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ نے وہ غار سے ہی انہیں اندھا کر دیا، وہ اس طرف گئے ہی نہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہجرت کے وقت غار ثور کے بالکل انٹرنس کے اوپر کفار پہنچ چکے تھے، وہ ہر جگہ حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس غار میں نہیں ڈھونڈتے، اور بظاہر کیفیات کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اس غار میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو لازماً یہ اتنا تھک اسپائڈر ویب ٹوٹ چکا ہوتا، اور یہ جو پرندے نے گھونسلے بنا کے انڈے دیے ہیں، یہ گھونسلہ اور یہ انڈے یہ سب ختم ہو چکا ہوتا. تو لازم ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی اتنا تھک ویب نہیں بن سکتا، اور اتنی جلدی کوئی پرندہ گھونسلہ بنا کے اس میں انڈے نہیں دے سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات ایسے رکھے. تو بہرحال ان کے معاملے میں ان کا اختلاف تھا. بعض نے کہا کہ اس کے اوپر ایک دیوار بنا دو تاکہ اس سے نہ نکل سکیں، یا اس غار میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو سکے جو ان کو نقصان پہنچائے. اور دوسرے لوگ جو ان پر حاوی تھے، جیسا کہ بعد میں آئے گا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد، ایک عبادت گاہ بنائیں گے، ان نیک لوگوں کے جوار اور پڑوس کی وجہ سے برکت نازل ہوگی. اور بہرحال اس سے ہے کہ پہلی شریعت میں یہ امر متعارف تھا، لیکن ہماری شریعت میں ممنوع ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پر مرض الموت طاری ہوا تو آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی. جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے چہرے سے چادر اٹھا کر فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. آپ ان کے کاموں سے مسلمانوں کو ڈراتے تھے. صحیح البخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، متفقن علیہ روایت ہے، سنن نسائی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. تو اکثر مفسرین نے کہا کہ اللہ نے اصحاب کہف کو اس چیز کی نشانی بنایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، کیونکہ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، پھر بغیر کسی تغیر اور تبدل کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، سو جو ذات اس پر قادر ہے کہ اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد سلا کر پھر اٹھا کھڑا کرے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، خواہ ان کے جسموں کو کیڑے کھا چکے ہوں. پھر اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 18 اور 21 تک بھی آتی ہے. اچھا، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن عمر البیضاوی، وہ اس ضمن میں تفسیر البیضاوی علی ہامش الخفاجی کی جز نمبر 6 صفحہ 146 سے 152 تک بڑی طویل آپ نے اس پر بات کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا تھا تو ایک غار کے پاس سے گزرے. انہوں نے کہا ہم اس غار کا منہ کھول کر ان لوگوں کو دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ سے بہتر شخص کو اللہ نے انہیں دیکھنے سے منع فرمایا تھا. اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھنا چاہتے تو آپ ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں سنی اور کچھ لوگوں کو غار میں بھیجا. جیسے ہی وہ لوگ غار میں داخل ہوئے ایک سخت ہوا آئی اور ان کو جلا ڈالا. تو قاضی بیضاوی نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ خود بھی مجتہد تھے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ وہ بات تو اس وقت کی تھی نا جب وہ اس کیفیت میں تھے، اب تو وہ کیفیت چلی گئی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح ہم نے ان کو سلا دیا تھا اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ان کی
بصیرت زیادہ ہو جائے کہ اللہ نے قیامت کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ برحق ہے، کیونکہ جس نے ان پر 300 سال تک نیند طاری کی پھر ان کو اٹھا دیا، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کی روح قبض کر کے پھر ان کو دوبارہ اٹھا دے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس غار کے اوپر رہائشی مکان بنا دیں اور اس جگہ ایک شہر بسائیں، اور بعض لوگ جو زیادہ غالب تھے انہوں نے کہا ہم اس غار کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ اچھا، اسی طرح علامہ خفاجی، جن کو آپ علامہ شہاب الدین خفاجی مذہباً حنفی ہیں، متوفی 1067 ہجری کے، عنایت القادی کی جلد 6 صفحہ 152 پر آتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ غار کے اوپر مسجد بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے، جیسا کہ اس کی طرف کشاف میں بھی اشارہ ہے، اس عمارت میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور لغت میں اصحاب کہف کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ملک روم میں جزیرہ افسوس کے شہر افسوس کے رہنے والے 6 یا 7 با ایمان نوجوان جو مذہباً نصرانی تھے، قریباً جو لوگ اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں ملک روم کی طرف، وہ کہتے ہیں یہ کوئی 248 سے 261 عیسوی کے زمانے میں ایک کافر و ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ اس نام کے بادشاہ کے خوف سے غار میں جا چھپے، اور کہا گیا کہ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ سب قدرت الہی سے اس غار میں زمانہ دراز تک سوتے رہے اور سو رہے ہیں۔ تو اردو لغت کی جلد 1 صفحہ 537 پر یہ آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح الرقیم کا معنی اردو لغت میں جلد 1 صفحہ 537 پر آتا ہے کہ اصحاب کہف جن کے ناموں کا اس غار پر جس میں وہ سو گئے تھے بادشاہ وقت نے کتبہ لکھ کر لگا دیا تھا، انہی لوگوں کا لقب اصحاب الرقیم بھی ہو گیا کہ وہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے کتبے پر۔ اصحاب کہف کے متعلق ہمارے قدیم اور جدید مفسرین اور مورخین نے بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے علاوہ پھر غیر مسلم محققین نے اور مستشرقین نے، جنہیں آپ اورینٹلسٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع پر خاصی کتابیں لکھی ہیں، اور انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا بھی اس میں بھی مواد موجود ہے۔ اچھا، سید ابو العلا مودودی نے اس مواد سے کافی استفادہ کیا ہے، اور لیکن پیر محمد کرم شاہ الازہری جو متوفی ہیں 1419 ہجری کے، انہوں نے اس مواد کو بہت جامعیت کے ساتھ اور بہت ہی مربوط انداز میں پیش کیا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ کے باعث یہودی علماء اور عمراء ان کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور انہیں ہر طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ پر دین کی تحریف کا سنگین الزام لگا کر علاقے کے رومی گورنر پیلاطس کے پاس دعویٰ دائر کیا، اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے انہیں تختہ دار پر نہ چڑھایا تو وہ بغاوت کر دیں گے۔ چند حواریوں کے علاوہ ملک کی پوری آبادی یہود کی ہم نوا تھی، اور وہ اس لمحے کا بڑی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندے کی خود حفاظت فرمائی اور آسمان کی طرف اٹھا کر ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بچا لیا۔ ان حالات میں جب دین مسیحی کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ تھا، لیکن اپنے ان چند حواریوں کے دل میں حق کا جو چراغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روشن کر گئے تھے، وہ مصائب کی ان آندھیوں میں نہ بجھ سکا۔ ان کی پرجوش تبلیغ سے لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنے لگے، اور علاقے بھر میں ان کے حلقے قائم ہو گئے جو اللہ کی توحید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور قیامت پر یقین رکھتے تھے، اگرچہ ملک کی اکثریت اپنے رومی حکمرانوں کی طرح بت پرست تھی۔ لیکن 248 عیسوی کے اواخر میں جب دقیانوس، جسے رومی زبان میں ڈیسیس کہتے ہیں، روما کے تخت پر متمکن ہوا تو ہوا کا رخ پھر بدل گیا۔ اس نے قانون کے ذریعے مسیحی دین پر پھر پابندی لگا دی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے خیال کے مطابق یہ پہلا رومی فرمانروا تھا جس نے مسیحیت کو اکھاڑ پھینکنے کا ایک جامع منصوبہ بنایا، اور اپنی ساری کی ساری طاقت اسی پہ لگا دی کہ عیسائیوں کو قتل کیا جائے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے جلد نمبر 7 صفحہ 120۔ ایشیا کوچک اس وقت رومن امپائر کے زیر نگین تھا، وہاں کے مختلف شہروں میں بھی عیسائی آباد تھے۔ دقیانوس کی اس چیز پر، اس کاروائیوں پر وہاں پر بھی اثر آف کورس پڑتا چلا گیا، اور انہیں بھی واضح طور پر بتا دیا کہ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو عیسائیت چھوڑ دو، اور جن بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی ہم پوجا کرتے ہیں تم بھی کرو۔ تو یہ شخص دقیانوس یا ڈیسیس جب ملکی دورے پر روانہ ہوتا تو اس مقصد کو تمام دوسرے امور مملکت پر ترجیح دیتا۔
ایک دفعہ اس کا گزر ایشیا کوچک کی بستی FCS سے ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آرٹمس یا ڈائنا دیوی کا مندر تھا، جس کی بڑی دھوم تھی اور بڑی اس کی پوجا ہوتی تھی، اور اس مندر کی وجہ سے اس شہر کو ملک بھر میں خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہاں جب دقیانوس نے عیسائیوں کی پکڑ دھکڑ شروع کی تو چند نوجوان اپنی دولت ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چل نکلے۔ قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس میں ایک وسیع غار تھا، اس میں جا چھپے اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگے کہ وہ انہیں ان ظالم اور سنگ دل بادشاہ کے شر سے بچائے اور ان کو نعمت ایمان سے محروم نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آزمائش میں ان کا قدم لڑکھڑا جائے اور دامن حق ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی اور ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، اس لیے اس میں دھوپ تو داخل نہ ہوتی تھی، لیکن ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے ہوتا تھا، اس لیے یہاں ان کے جسم اس طویل نیند کے باوجود محفوظ تھے۔ اس کے بعد ایک مناسب وقفے کے بعد ان کے پہلو بھی بدلتے رہتے تھے، جیسے نیند کی حالت میں بدلتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا۔ دور سے دیکھنے والے انہیں جاگتا ہوا خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ محو خواب ہوتے تھے، سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، انہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب وہ غار میں جا کر سو گئے تو وہ بھی پاسبانی کی خاطر غار کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح 187 برس کا عرصہ گزر گیا، جیسا کہ اس پرٹیکولر ایکسٹریکٹ میں آتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، جتنا عرصہ بھی اس میں گزرا، ڈیسس کیفر کردار کو پہنچا۔ مختلف بادشاہ اپنی چند روزہ بادشاہی انہوں نے اس مقام پہ چلائی، پھر چلتے بنے۔ افسیس کے شہر پہ بھی کئی 100 سال کا معاملہ یوں گزر گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اٹھیں تو یہ اٹھے، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، حالانکہ 200 سال گزر چکے تھے۔ ان کی آنکھیں کیا کھلی، وہ بیدار کیا ہوئے، بھوک نے انہیں ستانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اسے بستی کی طرف بھیجا کہ کچھ کھانا خرید لائے۔ جب وہ غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا تو وادی و کوہسار تو وہی تھے، لیکن ماحول بدل چکا تھا۔ شہر میں گیا، در و دیوار، گلی کوچے زبان حال سے کچھ اور ہی داستان سنا رہے تھے۔ یملیخا سوچ رہے تھے کہ بارگاہ خداوند میں یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، ہم یوں سو کے اٹھے، یہاں تو شہر ہی بدل گیا ہے۔ ایک شخص کی دکان پر پہنچے جو نان بناتا تھا، اسے کھانا دینے کے لیے کہا، اسے کھانا دیا۔ انہوں نے وہی پرانا سکہ جو ان کے ہاں تھا وہ نکال کے اسے دے دیا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا اور کہا کہ تم کہاں سے یہ مال چرا کر لائے؟ انہوں نے کہا چرا کے نہیں لائے، ہمارا مال ہے۔ ان کا ہو نہیں سکتا، یہ سکہ تو بہت پرانا ہے۔ بہرحال بحث چڑھی، معاملہ طول پکڑ گیا، ارد گرد کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یملیخا پر الزام لگایا گیا کہ اسے کوئی پرانا شاہی خزانہ ملا ہے۔ معاملہ حاکم شہر تک پہنچا، یہاں آ کر حقیقت حال سے پردہ اٹھا۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جو ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ کر کہیں چھپ گئے تھے۔ لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، سب ان کی جھلک دیکھنے کے لیے غار تک گئے۔ وہاں دوسرے ساتھی یملیخا کا انتظار کرتے کرتے اکتا گئے اور ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ جب انہوں نے ایک جم غفیر غار کی طرف آتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی تو پکڑا گیا اور اس کے بتلانے پر یہ ہجوم انہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب لوگ حاکم شہر کی قیادت میں وہاں پہنچے تب اصحاب کہف کو معلوم ہوا کہ انہیں یہاں ٹھہرے ہوئے تو صدیاں گزر چکی ہیں۔ اب حالات کا رخ بدل گیا اور عیسائیت کا ہر طرف چرچا ہے۔ صرف رعایا ہی نہیں بلکہ حکومت بھی اس دین کو قبول کر چکی ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق یہ واقعہ 437 عیسوی میں پیش آیا، جبکہ روما کے تخت پر ڈیسیس متمکن تھا۔ مفسرین کرام اور مورخین نے اصحاب کہف کی جگہ، زمانہ اور ان کے مخصوص حالات کے متعلق کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ بتاتے، بعض نے کہا کہ یہ کہف خلیج عقبہ کے نواحی پہاڑوں میں واقع ہے، بعض نے شام کے کسی مقام کا تعین کیا، اور علامہ ابن حیان اندلوسی صاحب البحر المحیط نے یہاں تک لکھا کہ یہ سارا واقعہ اندلس کے ملک میں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غرناطہ کے قریب ایک قصبہ ہے جسے لوشا کہتے ہیں، اس میں غار ہے جہاں کئی مردوں کے ڈھانچے ہیں اور باہر ایک کتے کا ڈھانچہ بھی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ وہ 504 ہجری سے انہیں اسی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ وہاں ایک مسجد بھی ہے اور ایک رومی طرز کی پرانی عمارت بھی ہے جسے الرقیم کہا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ کسی قدیم
قصر کے کھنڈرات تھے، اور غرناطہ سے قبلے کی جانب ایک پرانے شہر کے آثار بھی پائے جاتے ہیں جس کا نام مدینہ دقیوس بتایا جاتا ہے۔ ابن عطیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد علامہ ابن حیان لکھتے ہیں کہ جب ہم اندلس میں تھے تو لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کئی دیگر مقامات میں غاروں میں اس قسم کے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل حق پر جب بھی جبر و تشدد کا بازار گرم ہوا ہو تو ان میں سے چند لوگوں نے قریبی پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لی ہو اور ان کے ڈھانچے اسی طرح محفوظ ہوں، اور اسپین کے جس غار کا ذکر علامہ ابن حیان نے کیا ہے وہ بھی کوئی اسی طرح کا غار ہو۔ لیکن ضیاء القرآن میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ تفصیلات جو یہاں پر مختصراً بیان کی گئی ہیں ضیاء القرآن میں، تو پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں کہ یہ تفصیلات جو میں نے ضیاء القرآن میں آپ کے سامنے لکھی ہیں مجھے وہی حقیقت سے زیادہ قریب معلوم ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے مفسرین نے اسے یوں ہی بیان کیا۔ ان کے علاوہ ایک مشہور انگریز مورخ ہیں ایڈورڈ گبن، انہوں نے بھی اپنی معروف تاریخ کی کتاب The Decline and Fall of Roman Empire کی 3 جلد صفحہ نمبر 340 سے 343 میں 7 سونے والوں کے احوال لکھے ہیں جو بالکل اس واقعے سے مطابقت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ عربی مصادر میں جو نام ہیں تقریباً وہی نام انہوں نے بھی درج کیے۔ مورخ نے اس کے حاشیے میں اس واقعے کا ماخذ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، میں نے یہ واقعہ شام کے مشہور بشپ جیمز آف ساروچ کے مجموعہ مواعظ جو 230 مواعظ پر مشتمل ہے اس کے ایک واعظ سے لیا ہے۔ یہ بشپ 452 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 474 میں انہوں نے یہ مواعظ لکھے۔ اسے 510 عیسوی میں بشپ مقرر کیا گیا اور 521 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی، اور 6 صدی کے اختتام سے پہلے شامی زبان سے اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہو گیا تھا۔ تاریخی لحاظ سے یہ کتاب اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے بالکل قریب ترین زمانے کی تحریر شدہ ہے، اس لیے اس میں حقیقت کی زیادہ سے زیادہ جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یہ مواعظ کیونکہ تقریباً 50 برس بعد لکھے گئے اس لیے ان کی ساری تفصیلات کو جوں کا تو تسلیم کر لینا قطعاً قرین دانش نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مجموعے کے بیان کردہ حالات دوسری روایات سے کہیں زیادہ صحیح طور کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے واقعے کا وہ پہلو ذکر کیا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا درس رکھتا ہے، باقی اس کے زمان و مکان وغیرہ تفصیلات یہ امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ ہر واقعے کے بیان میں قرآن کریم کا ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو قرآن کو تاریخ کی کتب سے الگ کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے مقصود داستان سرائی نہیں ہے بلکہ عبرت آموزی اور بصیرت افروزی ہے۔ صحیح احادیث میں بھی اس واقعے کی تفصیلات نہیں ملتی۔ غالباً ہمارے مورخین نے علماء اہل کتاب سے جو کچھ سنا وہ لکھ دیا، کیونکہ جو معاملات پہلے ہو چکے ہیں وہ اہل کتاب کے علماء کے بیانات جو ہیں وہیں سے مل سکتے ہیں، اور اہل کتاب کے ان علماء کے پاس واقعے کے متعلق جو پہلی دستاویز یا پہلی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وہ دستاویز بشپ جیمز کے یہی مواعظ ہیں، اس لیے خیال کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ واقعے کی یہ تفصیلات حقیقت سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ گبن نے بڑی گستاخی سے کام لیتے ہوئے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اپنے شام کے تجارتی سفروں کی اسنا میں علماء اہل کتاب سے سنا اور اسے وحی الہی کہہ کر قرآن میں درج کر دیا، کیونکہ قرآن کے بیان کردہ تفصیلات جیمز کے مواعظ میں لکھی ہوئی تفصیلات سے کلی مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے اس گستاخ اور منہ پھٹ مورخ نے اس قسم کی بکواس لکھی ہے۔ بہرحال اس طرح اس نے عجیب سی بات لکھ کر خود اپنا منہ جو ہے وہ کالا کیا ہے، کیونکہ اگر تو یہ ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کرتے جو جیمز کے مواعظ میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ جیمز کے واقعات کا 100% صحیح ہونا تو یقینی نہیں ہے، لیکن جو چیز قرآن میں آ گئی ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں ضیاء القرآن کی جلد 3 صفحہ 12 اور سے لے کے 15 تک آتی ہیں۔ میں ان دروس میں کئی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا، مختلف آراء شیئر کروں گا، تاکہ آپ کے سامنے ایک ایسی انفارمیشن آ جائے کہ مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا آج کہ
کئی مقامات پر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں، ان میں سے ایک واقعہ یہود کے ہاں بھی ہو اور جسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی۔ تو ہم نے قدیم اور جدید مفسرین کرام کے حوالوں سے اصحاب کہف کا کچھ تعارف پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر کچھ اور تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا۔ یہ جو چند آیات میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس سے جو جڑی ہوئی دوسری آیات ہیں، اس پر ہم شاید بہت وقت لگائیں، کیونکہ ان میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ ہم سارے رازوں تک تو نہیں پہنچ سکتے، پر اپنی ایک طالب علمانہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے متعلق آیہ نمبر 9 سے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور آیہ نمبر 9 کی تفسیر اصحاب کہف کی سوانح میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور آیہ نمبر 10 میں یہ آتا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے مشن میں کامیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ تو اس دعا کا معنی یہ ہے کہ تو اپنی رحمت کے خزانوں میں سے اور اپنے فضل اور احسان کی نعمتوں میں سے ہمیں بھی عطا فرما، یعنی ہمیں اپنی طرف ہدایت پر مستقیم رکھ، ہمیں دشمنوں سے حفاظت میں رکھ، اور راہ حق کی مشکلوں میں ہمیں صبر عطا فرما، اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرما، ہم کو رزق عطا فرما، اور ہم کو ایسے اسباب عطا فرما جن کی وجہ سے ہمارا ہدایت پر قائم رہنا آسان ہو جائے۔ زندگی باقی تو بات باقی، وما علینا الا البلاغ۔